حابیل اور قابیل، ان دونوں بھائیوں کے واقعے کا تعلق بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام قابیل، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت ہی خوبصورت تھی۔ دوسری طرف دوسرا بھائی حابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ عام سی شکل و صورت کی تھی۔ اب قانون کے مطابق قابیل کا نکاح اس عام سی شکل و صورت والی لڑکی سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح نہایت خوبصورت لڑکی سے۔ قابیل کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ خوبصورت لڑکی کا نام کتابوں میں اکلیمان آتا ہے۔ قابیل نے صاف کہہ دیا کہ اس کی شادی اکلیمان سے ہوگی۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہوگی اکلیمان سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ قربانی کے لیے حابیل اپنے ریوڑ سے ایک بہترین دمبا لے گیا۔ قابیل کی نیت خراب تھی، اس لیے وہ خراب قسم کا غلہ لے گیا۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیا کرتے تھے تو اس کی جنس کو ایک آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ جس کی قربانی منظور نہ ہوتی اس کی جنس وہ آگ سے نہ جلتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو جلا گئی۔ قابیل کا ردی غلہ جوں کا توں پڑا رہ گیا۔ قابیل یہ توہین برداشت نہ کر سکا۔ اس نے طیش میں آ کر کہا، اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر بھی میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو ساری مخلوق کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی اپنے ذمے لے لے، اس طرح تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا۔ قابیل نے حابیل کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخر اسے موقع مل گیا اور اس نے حابیل جنگل میں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو رہا تھا۔ قابیل آیا اور ایک اور پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ قتل تو اس نے کر دیا، اب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لاش کو کیسے چھپائے۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی فوت بھی نہیں ہوا تھا۔ قابیل پریشان تھا، اب کیا کرے؟ ایسے میں پروردگار نے 2 کووں کو بھیجا۔ اس نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زمین کرید کر گڑھا بنایا اور اس میں مردہ کوے کو رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح اسے دفن کر دیا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، لیکن قتل کر کے وہ بہت پچھتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حابیل کی موت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حد درجے غمزدہ کر دیا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند عطا کیا۔ آپ نے اس کا نام شیث رکھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا تھا، تفاسیر میں ضرور ملتا ہے۔ شیث علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بلکہ آپ کی تمام اولاد سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام پر چند آسمانی صحیفے بھی اترے تھے۔ آپ حابیل کی شہادت کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ شکل و صورت اور سیرت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا ذکر سنتے رہتے۔ آپ کے زمانے میں لوگ 2 گروہ میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو آپ کا فرما بردار تھا، دوسرا گروہ تھا جو قابیل کی اولاد کا پیروکار تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کو یہ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، سچا مومن وہ ہوتا ہے جس میں یہ باتیں پائی جائیں: اللہ کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا،
بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا من چاہنا، ان کی خدمت کرنا، صلح رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی کرنا اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو زیادہ دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، نعمت الہی پر شکر کرنا۔ یہ تھی آپ کی نصیحتیں۔